وہ کون سا رشتہ ہے کہ جب سب لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جب ہم بالکل اتنے سے تھے تب سے پھر ہم بڑے ہوئے 6 فٹ کے ہو گئے اب بھی، اور جب ہم دوبارہ ختم ہو جائیں گے، اتنے سے ہو جائیں گے، کیڑے ہمارے جسم کو کھا جائیں گے ہمارے دنیا سے جانے کے بعد، تب بھی ہمارا صرف ایک ہی تعلق ہے جو قائم رہتا ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سا رشتہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تو وہ رشتہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ وہ کون سا رشتہ ہے کہ جب سب لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ وہ کون سا رشتہ ہے جو ہمارے یہاں دنیا میں آنے سے پہلے بھی قائم تھا، دنیا سے جانے کے بعد بھی قائم رہے گا۔ وہ رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر ہمارا اللہ سے تعلق نہیں ہے تو ہم بہت زیادہ خسارے میں ہیں، اگر ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے ہم فائدے میں ہیں۔ جب ہم بالکل اتنے سے تھے تب سے پھر ہم بڑے ہوئے 6 فٹ کے ہو گئے اب بھی، اور جب ہم دوبارہ ختم ہو جائیں گے، اتنے سے ہو جائیں گے، کیڑے ہمارے جسم کو کھا جائیں گے ہمارے دنیا سے جانے کے بعد، تب بھی ہمارا صرف ایک ہی تعلق ہے جو قائم رہتا ہے، وہ ہے مخلوق کا خدا سے تعلق، ہمارا اللہ سے تعلق۔ اگر یہ تعلق قائم ہے تو ہم فائدے میں ہیں، اگر نہیں تو ہم خسارے میں ہیں۔ میرے پاس پرسوں ایک صاحب آئے، انہوں نے پوچھا کہ بیگ صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جن لوگوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا، ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا نہیں، انہیں یہ فیل ہی نہیں ہوتا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو آج ہم لوگ دیکھیں، کیا ہمیں روزانہ یہ خیال آتا ہے کہ کیا اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اگر نہیں آتا اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جب بھی ہمیں فارغ وقت ملے ہم استغفار کریں۔ استغفار دلوں پہ لگے زنگ کو دھو ڈالتا ہے، دلوں کو صاف کر دیتا ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ہم دیکھیں، ہمارے جتنے بھی رشتے ہیں، ہمارے جتنے بھی تعلقات ہیں، اگر کوئی شوہر ہے تو اپنی بیوی کے لیے وہ کام کر رہا ہے، اگر باپ ہے تو اپنے بچوں کے لیے کام کر رہا ہے، ماں باپ ہیں تو اپنے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، تو ہم اللہ کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ سوچا؟ نہیں۔ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کیا؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہ تو ہماری بچت کے لیے ہے نا، نماز پڑھیں گے تو ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے تو اربوں خربوں فرشتے موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتی ہیں تمہارے لیے ہے، اس کا فائدہ تمہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی بھی اور ایکسٹرنل اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے، صرف نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کام ایسے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ تو آئیے مل جل کر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر الامہ بنایا ہے، یعنی کہ ایسی امت جو لوگوں کی رہنمائی کرے گی، اور ہم لوگ اپنی رہنمائی صحیح سے نہیں کر پا رہے۔ تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ایسا کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نالج سیکھیں، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، 3 تفاسیر میں نے بتائی تھی، اگر ہم وہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں کافی حد تک نالج آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسلام کا جو میسیج ہے وہ ڈیلیور کریں سب لوگوں تک، تاکہ جو پیغام ہے وہ نہ رکے۔ آج کل دیکھیے کس طرح برائی عام ہو چکی بھی ہے، چھوٹے بچے کس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پر، اور ہر طرح سے برائی جو ہے وہ برائی کا جو ہے وہ ڈنکا بج رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے لیے کام کریں اور لوگوں کو اسلام کی طرف لائیں۔ جزاک اللہ۔